برائے تشریف آوری رحمۃ للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین بآواز بلندتر صلوات اللہم سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بانی مجلس کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد، صلوات اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صلوات اللهم صل على جیسے ہی سال ہجری کا آغاز ہوتا ہے، سال قمری کا آغاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ پہلی محرم نہ صرف ایک سال کا آغاز ہے بلکہ یہ ہماری ایمان کی بہار قرار پاتا ہے، اور اس ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے دل، ہماری سوچ، ہماری عقلیں صرف اور صرف خانوادہ اہل بیت اور بالخصوص صدیقہ کونین کے اس ہرے بھرے گھر کی جانب چلا جاتا ہے کہ جس کی مداح، جس کی فضیلت، جس کی بڑائی بیان کر کے ہم ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم گویا اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے چشم تصور میں 10 دن کے فاصلے سے اس ابدی خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ویران ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سب جانتے ہیں، غم سید الشہداء کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس سے نسبت ہم سب کے لیے کیا ہے، لیکن جو کمال ہے اس غم سے جڑ جانے والوں کا وہ یہ کہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی، سب سے طولانی، سب سے لمبی اور سب سے زیادہ مستقل مزاجی سے، کہ جس کے اندر کوئی فرق نہ آیا ہو بلکہ وہ ہمیشہ ایک ہی جوش کے ساتھ اور اسپرٹ کے ساتھ زندہ رہی ہو، عزاداری وہ تحریک ہے جس کو کبھی بھی آپ جیسے عزاداروں نے کم ہونے نہیں دیا، جس کو کبھی بھی آپ جیسے افراد نے، آپ جیسے چاہنے والوں نے اس میں کوئی بھی ٹھنڈک آنے نہیں دی۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا
ان الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردا ابدا. حسین مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ حرارت کبھی بھی مدھم نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا وہ مومن بنے، ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم مومن ہوں. مومن ہونے کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میرے دل میں محبت حسین کی گرمی موجود ہے؟ پوری شمع کی بات نہیں کر رہے، بس اس شمع کو یا اس چراغ کو یا چراغ ہدایت کو دیکھ کر اپنے اندر ہمیں حرارت کا احساس ہوتا ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے. اگر ہماری آنکھیں آج نم ہو جاتی ہیں اور ہم غم سید الشہداء میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اور میرے دل میں حسین نے اپنی شمع کو جلایا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو زحمت دوں گی 10 دن یا 12 دن کہ آپ لوگ اس عشرے میں جو خصوصیات، جو کوالٹیز ہمیں اپنے وقت کے امام سے قریب کر سکتی ہے، نزدیک کر سکتی ہیں، یا ان کے لشکر میں شامل کر سکتی ہیں، یا ان کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو قریب کریں. دیکھیے، ہم اگر ایک آسان سا سوال کریں کہ امام کے لشکر میں جو ہوگا فرد، چاہے وہ 313 میں سے آپ کے اصحاب خاص میں سے ہو، چاہے وہ آپ کے اعوان میں سے ہوں جو 8000 کی تعداد میں، کوئی ہی آپ کے اصحاب ہو، کلوز ونز ہوں، یا پھر آپ کی آرمی کا ایک ادنا سا سپاہی کیوں نہ ہو، اس نے امام کے ساتھ شامل ہو کر کرنا کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں چھوڑ دیں ساری بحث، یہ ساری بات ختم کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کیا اس کی کنڈیشنز ہیں اور کیا اچھا یا کیا برا، ساری بحث سائٹ پر. آپ 313 میں آ گئے، آپ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ 313 میں کتنی خواتین ہیں؟ 50. ان 50 میں سے ایک آپ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 313 میں شامل ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ امام اپنے لوگوں سے، اپنی آرمی سے لینا کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ امام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم اس کی پہلے تیاری کریں گے. لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہم تو اپنی ہی شناخت نہیں رکھتے، تو ہم خاک امام کے ساتھ جا کر شامل ہوں گے. تو یہ کام کہیں اور سے نہیں آئے گا. اگر آپ کہیں نا کہ میں نے پہلا قدم اٹھانا ہے، میرا فرسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ میرا کوئی کنیکشن اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہو، تو کیا آپ کو رائٹ دیکھنا ہے، لیفٹ دیکھنا ہے، قرآن دیکھنا ہے، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، کوئی ملیانی، کوئی ذاکر، کوئی عالم، کہاں جا کر پتہ کروں کہ میں امام کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کون سی پہلی جگہ ہے جہاں سے مجھے صحیح جواب آ جائے، اوتھینٹک جواب آ جائے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جواب میرے اوپر ایز اے انڈیویژول، میرے اوپر وہ جواب امپلیمنٹ ہوتا ہو. ورنہ کوالٹیز تو کتنی ہیں. خطبہ حمام سنا، امام سے پوچھا کہ مجھے متقین کی صفات بتائیں. امام نے فرمایا بتا دوں گا تو تم شاید اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. اس نے کہا مولا بتا دیجئے. مولا نے بتایا، اور پھر حمام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہیں پر اس کے اوپر ہم اپنی زبان میں کہیں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا. تو صفات گنوانے کے لیے تو سورہ مومنون پورا پڑا ہوا ہے کہ مومنین کی صفات کیا ہیں. صفات گنوانی ہو تو رسول خدا کا پورا جو ایک کنورسیشن، مکالمہ ہے جناب ابا ذر کے ساتھ، کہ آپ اس میں متقین کی اور بالخصوص منتظرین کی صفات تو بہت ہیں، لیکن میں زکیہ ایز اے انڈیویژول، آپ، فاطمہ، زہرا، کلثوم، جو بھی نام ہے، ایز اے انڈیویژول کہ جو سوال ہے اس کا جواب سیدھا میرے اوپر آئے تو کیا کرنا ہے؟ نہ آپ کو دائیں دیکھنا ہے، نہ آپ کو بائیں دیکھنا ہے، نہ آپ کو قرآن دیکھنا ہے، نہ آپ کو نہج البلاغہ کھولنی، نہ صحیفہ سجادیہ میں اس کا جواب ہے، نہ کوئی عالم بتائے گا، نہ کوئی فعال ہے، نہ کوئی استخارہ ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری چیز. آپ ہیں اور آپ کی ذات آپ کی خودی ہے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ امام کے لیے کر کیا سکتے ہیں، امام آپ سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں.
اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے امام کے لیے اور آپ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود پہلا قدم اٹھایا ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتا میں امام کے لیے کیا کر سکتی ہوں، اور میں امام سے کوئی امام میں ہوں خالی برتن، آپ سوچیں اس کے اندر کیا ڈالنا ہے اور کیا نکالنا ہے، تو امام کہیں گے تم نے اس میں کچھ ڈالنا تھا نا، تمہاری تیاری یہی تھی کہ تم اپنے اندر ظرفیت پیدا کرتے، اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا۔ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں اللہ بھی انسان کے اندر سب کچھ نہیں ڈالتا، کہتا ہے کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، کیا میں نے تمہیں 2 لب نہیں دیے، کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی، اب راستہ تم چنو۔ اللہ نے انسان کو سب سے بڑی مخلوق، اشرف المخلوق بنا کر اپنی جانب سے سب کچھ عطا کر دیا۔ اسی لیے میرے مولا فرماتے افضل المعرفہ، امام زمانہ کی معرفت سے پہلے افضل المعرفہ معرفت الانسان لنفسہ، سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو جانتا ہو۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا تو پھر کسی دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ جو انسان ہوا میں ہے، جو انسان بادل پر کھڑا ہے، جو انسان جھاگ پر کھڑا ہے، جس انسان کے اپنے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے، وہ کسی کا ناصر بنے گا، وہ کسی کا مددگار بنے گا، وہ کسی کے لیے ہیلپ فل ہوگا، وہ کسی کے لیے سپورٹ بنے گا۔ امام کہیں گے اپنی زمین پیدا کرو، پہلے خود اپنے پاؤں کو مضبوط کرو۔ ہاں جب یہ کر لیا، جب تم اپنی جگہ مضبوط ہو گئے تو اس کے بعد آؤ۔ اب پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں نا ہم نے امام کے سامنے جا کر امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، خواہش بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، اور اس سے کبھی گیو اپ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم امام کے ساتھ شامل ہو کر کیا کر سکتے ہیں؟ میرا شمار کہاں جائے گا؟ پہلی چیز، پہلا آپ کہیں کہ مقصد جو امام سب سے چاہتے ہیں وہ دیکھیے، ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں ریپیٹڈلی ہر مجلس میں کہتی بھی رہوں گی، آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا۔ یہ مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آ کر یہاں کیوں بیٹھیں؟ کیونکہ آج پہلی محرم ہے؟ اس لیے بیٹھیں کیونکہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے آتے تھے؟ اس لیے کیونکہ ہم اثنا عشری ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں کیا کرتے، یہی کرتے تو کر رہے؟ کیا یہ ساری وجوہات ہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ 72 کا لشکر تھا جو حسین نے بنایا تھا، جو پاس تھے، یاد رکھیں، جو پاس تھے ان سے کہا میں نے شمع گل کر دی، اندھیرا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، جو جانا چاہتا ہے جائے، جس نے جانا ہے جائے، تم میں سے سب آزاد، جو مقروض ہے وہ میرے پاس نہ رہے، جاؤ اپنا قرض ادا کرو، جو نمازیں قضا رکھتا ہے وہ میرے پاس نہ رہے، اپنی قضا نمازیں ادا کرو، کسی کے ذمے کسی کی امانت ہے اس کو پلٹاؤ، میری نصرت سے زیادہ وہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ سارے کام ہو چکے ہیں تو پھر تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں بچوں کی فکر ہے، تمہیں گھر کی فکر ہے، تمہیں کاروبار کی فکر ہے، میں نے تمہارے پاس سے اپنے حق کو آزاد کیا، جاؤ۔ ہاں، اور دوسری جانب وہی ذات، وہی ہستی، وہی جگہ، وہی محاذ، وہی جنگ، وہی جہاد، اور آپ جو دور بیٹھا ہے حبیب ابن مظاہر اسے خط لکھ کر کہتے ہیں کہ اے حبیب، تمہارا امام، تمہارا یار نرغۂ اعداء میں تنہا ہے، وہ جو آپ سے بچ بچ کر زہیر بن قین جا رہا ہے، بار بار اس کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس کو بلانے کے لیے اپنا قاصد بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ہماری نصرت نہیں کرو گے؟ وہ جو عیسائی ہے اور نہیں جانتا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حسین کون، محمد کون، علی کون، فاطمہ کون، حسینیت اور یزیدیت کس چیز کا نام ہے، اس کو بلا کر دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا وہ الہی لشکر تھا جسے خامس اہل کساء نے جمع کیا تھا، اور اس کی تعداد بنی 72۔ 72 کا وہ لشکر تھا۔ 72 کے اس لشکر نے جو کارنامہ سر انجام دیا، ہم اس 72 سے 313 کے درمیان والے لوگ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ 72 اور 313 کے درمیان۔ میں کون ہوں؟ 72 اور 313 کے درمیان۔
یہ فرش ازا کس لیے ہے؟ 72 سے سیکھیں، 313 میں شامل ہو جائیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ مجلس پہلی محرم کو کیوں، تو آپ کہیں کیونکہ 72 کا کام پورا نہیں ہوا، 313 تک جا کر ختم ہوگا۔ جو حسینیت آغاز ہوا تھا، حسینیت کا یا کربلا کا انجام کہاں ہے؟ 313 کے پاس۔ 72 جو شہید ہو گئے بس ختم، دفنا دیا گیا، ان کا ذکر ہے نہیں، ان کے خون کے طفیل اللہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور اس کو جو عدل و انصاف سے بھرنا ہے وہ 313 ہے۔ کربلا میں 61 ہجری میں تمام ہو گئی نہیں، امام کے ظہور کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ کا آغاز کربلا، اور کربلا شہادت سید الشہداء کا انجام ظہور امام زمانہ۔ تو یہ جو کربلا سے ظہور امام زمانہ کے درمیان کا وقت ہے، یہ عزاداری آپ کو بتاتی ہے کہ 72 سے سیکھ کر 313 میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے آپ یہاں بیٹھیں، اس لیے میں یہاں مجلس پڑھ رہی ہوں، اس لیے ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، اس لیے ہم یہاں پر اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے ہم شب جمعہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حلال و حرام نہیں ہے، کوئی صحیح و غلط نہیں ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ حسین حق پر تھا، اور وہ راستہ جو وہاں سے لیا گیا، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم 14 معصومین میں نہیں آتے، ہاں ہم 72 کے راستے پر چل سکتے ہیں، اور ہم نے اب 313 کے اندر شامل ہو جانا ہے، اور اس کا راستہ یہ عزاداری ہے، اس کا راستہ یہ مجلس ہے، اس کا راستہ اس طرح کے اذکار کو کرنا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر؟ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں 72 کو پتہ تھا کہ میں امام حسین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور 72 جانتے تھے کہ میں نے اگر امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے تو امام مجھ سے کس طرح کی مدد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب مسلم ابن اوسجہ، جب امام نے چراغ گل کر دیے اور دوبارہ جلایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جتنے اصحاب پہلے تھے بعد میں بھی اتنے ہی ہیں، اور مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے اور آپ نے امام سے فرمایا مولا 70 زندگیاں ملیں مجھے، 70 جانیں ملیں مجھے، میں 70 کی 70 جانیں آپ پر قربان کر دوں، اور میری ان زندگیوں میں جتنی اولاد ہے وہ آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، مجھے زندگی میں کچھ نہیں آتا، جنگ کرنے آتا ہے، میں جنگ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جانتے تھے کہ مجھے میرا کام کیا ہے نا، اور معلوم تھا کہ امام کے سامنے جو اس وقت چیلنج ہے وہ جنگ کا ہے، لہٰذا ہم اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے مسلم ابن اوسجہ کنسیڈر کریں، ہم سب مسلم ابن اوسجہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو ہم امام کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ ہم کہ یہ امام یہ کام میں کر لیتی ہوں آپ کے لیے، یہ مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھے اس طرح کا کی فعالیت دے دیں، یا میں نے اپنی اسٹڈیز، اپنا پروفیشن، اپنا پوٹینشل، اپنی اسٹرگل ساری اس کام کے لیے لگائی ہے کہ آپ ظہور کریں تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ مر گئی تھی، مہربانی آپ نے مجھے قبر سے اٹھایا اور میں آپ کے ساتھ آ کر اب شامل ہو گئی ہوں، یا زندہ ہوں اپنی ساری توانائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں، یہ کام مجھ سے لے لیں۔ ہم میں سے کتنے فیصد لوگ کہہ سکتے ہیں؟ کتنے % لوگ جانتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ہوگا، ہاں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں نا، اسلام تو امید ہے، امام کی آغوش کھلی ہے، وہ ہر ایک کا استقبال کرتے ہیں۔ محرم ہمیں کبھی بھی واپس جانے کو نہیں کہتا، ان سے اور زیادہ قریب ہونے کو کہتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر آج دیکھیں کہ ہم امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پہلا کام کریں، پہلی چیز انجام دیں، تو دیکھیے امام کے لشکر میں جو شامل ہے 313، ان میں ایک کوالٹی سملر ہے، کامن ہے، وہ یہ کہ سب اپنے ساتھ جنگ جیتے ہوئے، سب جیتے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے ساتھ۔ سب سے مشکل جنگ کون سی ہوتی ہے انسان کی؟ اپنے ساتھ نا۔ جہاد اصغر کر کے آئے تو نبی خدا نے فرمایا ابھی تو بڑا جہاد ہے، ابو جہل کو مار لیا، کیا کمال کر دیا، اگر تم لوگوں نے ابو سفیان کو کمزور کر دیا تو کیا ہو گیا، ابھی تمہارے اندر کا ابو سفیان
تمہارے اندر کا ابو جہل، یہ جو تمہارا نفس ہے، اس کو اگر مار سکو، اس کو اگر فتح کر سکو تو تم نے کمال کیا ہے۔ ہاں، لہٰذا امام کے لشکر میں جتنے بھی افراد ہیں، 313 کے 313 سب کے اندر پہلا کمال جو میرے اندر بھی شامل ہونا چاہیے، اللہ مجھے توفیق دے، جو آپ سب کے اندر بھی ہونا چاہیے، اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ جو جنگ ہے اسے جیتے ہوئے ہوں۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ ان کے پاس جو اللہ نے ایٹریبیوٹس رکھے تھے ان میں سے ایک یہ تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور وہ بائی پروفیشن لوہار تھے۔ وہ زرہ بناتے تھے۔ زرہ وہ لباس ہوتا ہے لوہے کا جس کو جنگ میں جانے کے لیے پہنتے۔ حضرت لقمان حکیم ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے داؤد، آپ کا کام آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا کام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن اگر تن پر زرہ ہو تو جنگ لڑنے والے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر حضرت داؤد نے حضرت لقمان سے کہا، آپ کو اچھی سی زرہ بنا دوں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی آئے تو آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے داؤد، اے نبی خدا، میں آپ سے زرہ کا سوال کیسے کر سکتا ہوں؟ در حال کہ میں باہر کے کسی دشمن سے خوفزدہ ہی نہیں ہوں، میری جو جنگ ہے وہ ابھی جاری ہے اور وہ میرے اندر کے دشمن کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دیجئے کہ میں اپنے اندر کی جنگ جیت جاؤں۔ اگر میں یہ اپنے اندر کی جنگ جیت گیا، امیر کائنات نہج البلاغہ میں کتنا پیارا آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کو ایک جنگ کے اندر رکھا ہے، ایک قدم کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھاؤ، اپنے نفس کو کچل ڈالو، دوسرے قدم پر بہشت ہے۔ واحد فریضہ جو انجام دینا ہے کہ اپنے نفس کو جیسے ہی تم نے زیر کر دیا، ناکام کر دیا، اس کو ہرا دیا، دوسرے قدم پر تمہارے لیے جو تمہاری منزل ہے وہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ترکی میں بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی اور اس زمانے کا جو شاہ تھا یا جو فرما روا تھا، اس نے سب سے بڑی سلطنت کو جب حاصل کر لیا تو اس کے بعد وہ نکلا، جیسے لوگ دورہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وزٹ کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ ایک مسجد کے اندر گیا۔ جیسے ہی مسجد کے اندر گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی صوفی ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ جتنے بھی افراد مسجد میں تھے سب کھڑے ہوئے، وہ صوفی جو تھا وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ جب وہ بیٹھا رہا تو اس کو بہت برا لگا شاہ کو۔ اس نے جا کر اس سے کہا، اے صوفی تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ صوفی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے بتایا کہ یہ سلطنت، یہ ایریا سارا میں نے فتح کیا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا کیا تجھے نہیں پتہ میرے بارے میں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ۔ اس نے کہا وہ جو فلاں لشکر تھا، جو سب سے بڑا لشکر تھا، اس کو میں نے شکست دی ہے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر بھی صوفی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ پھر اس کو غصہ آیا اور یہ غصے میں کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتہ، میرے سامنے جو بھی میرے خلاف آتا ہے یا میرے ساتھ میرے شایان شان برتاؤ نہیں کرتا، مجھے عزت و احترام نہیں دیتا، میں اس کے ساتھ بہت برا کرتا ہوں۔ تو نے فلاں لشکر کے سپاہ سالار کا نام سنا ہے؟ صوفی نے کہا سنا ہے۔ کہا اس کو میں نے قید کیا ہے اور میں نے جیل میں ڈالا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب کیا تھا اس کا، کہ میری عزت کرو، میرا احترام کرو، نہیں کرو گے تو میں اگر اتنے بڑے پہلوان کو لے جا کر جیل میں ڈال سکتا ہوں تو سوچو تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو اس شخص نے، اس صوفی نے کہا بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ایک ظالم اور ستمگر پہلوان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، زندان میں ڈالا ہے، لیکن میں نے اپنے کنٹرول میں اور اپنے اختیار میں اپنے نفس کو رکھا ہے، اور آپ کا نفس ایک صوفی کے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس بپھرے ہوئے پہلوان کی طرح بن گیا ہے۔ زیادہ بہادر کون ہے؟ وہ لشکر کا سپاہ سالار، وہ شاہ ترک کہ جس نے اتنے سارے لوگوں کو مار دیا، اپنے آپ سے ہار گیا، یا وہ صوفی جس کے سامنے کتنے بڑے سے بڑا فاتح جنگجو صاحب سلطنت کیوں نہ آ گیا، لیکن اس کی ذات کا اطمینان اس کو بھی ایسا محسوس کراتا ہے جیسے وہ اس سے نہیں جیتتا۔ جیسے آیت اللہ بروجردی کا بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا دل کو چھوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، راستے میں جو جہاز تھا وہ ذرا اس کے اندر ٹربولنس آنے لگی، اوپر نیچے ہوا، اتنی دیر میں پائلٹ نے اعلان کیا، کہنے لگا کہ
فلائٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، آکسیجن آ کر ماسک نیچے گر گیا، سب نے لگایا، پینک کریٹ ہوا، کوئی ادھر جا رہا، وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دی. جب میں نے دعا کرنی شروع کی تو سب نے دیکھا یہ واحد شخص ہے جس نے آکسیجن لگایا اور اللہ سے دعا کر رہا ہے. جو لوگ جانتے تھے وہ اپنی قیمتی چیزیں لا کر مجھے دینے لگے، کوئی آ کر وصیت کرنے لگا، کوئی مجھے کہنے لگا میرے گھر میں یہ پیغام پہنچا دیں. کہتے ہیں آخر میں جو بندہ میرے پاس آیا اپنی قیمتی چیز لے کر کہ یہ آپ آیت اللہ میرے گھر پہنچا دیجیے گا، کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا اگر یہ جہاز گر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو کیا صرف تم لوگ مرو گے؟ میں نہیں مروں گا. موت آئے گی، پورا جہاز ختم ہو جائے گا نا. کیوں تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نجات پا گیا، میں جیت گیا، یا میں یہاں سے صحیح سالم نکلوں گا؟ وہ حیران ہوئے، کہنے لگے ہاں ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اگر کچھ سانحہ ہو جاتا ہے تو گئے تو سب گئے، لیکن کیونکہ آپ کے دل کا اطمینان ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ اگر برا ہوا تو ہمارے ساتھ تو ہوگا، لیکن اسی جہاز میں سوار اس فرد کے ساتھ نہیں ہوگا. فرق کیا تھا پورے جہاز میں موجود پیسنجرز میں اور ایک آیت اللہ میں؟ وہ اپنے سے جنگ جیتے ہوئے تھے، ان کا اپنے اوپر اختیار تھا، اور باقی اندر سے کھانے والا ایک ہچکولے کے نظر ہو گئے. جیسے ہی کہا کہ ٹربولنس ہے اور کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، آکسیجن لگا لو، سب کو لگا ہمارے اندر کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے، باہر ہی مدد تلاش کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے یہ بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ یہ جنگ جیتے ہوئے ہوں، اپنے حال سے ہی باخبر ہوں، اپنے ہی نفس کو رام کر چکے ہوں، اپنے اختیار میں لے چکے ہوں، تو پھر اس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، چاہے وہ گزشتہ زمانے کی کیوں نہ ہو یا موجودہ زمانے کی کیوں نہ ہو، ایک انسان کو فاتح بناتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ پورا علاقہ حضرت ابراہیم کے خلاف، ہاں، اور حضرت ابراہیم نے کیا بھی کیا، انہیں اور تنگ کیا، ان کے خداؤں کو مار دیا، انہیں اور زیادہ چیلنجز دیے. ابراہیم کی مدد کے لیے کون آیا؟ جبرائیل نے کہا آپ کو میری جانب سے کوئی مدد چاہیے؟ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا اللہ کافی ہے، نفس سے جیتا ہوا انسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا دریائے نیل، اور پیچھے آج کی زبان میں کہوں سپریم پاور، ہاں، پیچھے آپ کے فرعون انا ربکم الاعلی، جس کا سب سے بڑا لشکر ہے، جس کا تو بستر بھی سونے کا ہے، جو اشارہ کرتا ہے تو جادوگروں کی صف کھڑی ہو جاتی ہے، اور کیا نہیں، سب سے بڑی پاور پیچھے ہے، بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا سامنے ہے. کیا چیز تھی جس نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ چھڑی مارو؟ نفس سے جیتے ہوئے اللہ پر امید. تنہا موسیٰ نے پوری قوم کو نجات دلائی. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمت لگائی گئی، اور تہمت لگانے والے بھی اس زمانے کے سب سے زیادہ صاحب اختیار، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیوں مطمئن کھڑے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ایک شیرخوار بچے کو ان پر گواہ بنا دیا؟ کیونکہ جانتے تھے میرے نفس نے خطا نہیں کی، میری ذات سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، کیونکہ نفس آپ کے اپنے اختیار میں تھا، اور زلیخا جس کے پاس سب کچھ تھا. کیوں حضرت یوسف جیسے غلام کے سامنے شکست کھا جاتی ہے اور سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی نفس کی تابع ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا نفس اس کے اختیار میں نہ تھا، وہ اپنی ہوا و ہوس کی زیر بن چکی تھی. اسی طرح میری جان قربان میرے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ جب ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین، جب ایک شخص مدینے میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دسترخوان ہے جہاں بہترین کھانے لگے ہیں، اور مدینے کے تمام مسکین، فقراء، ایتام، مسافر اس دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں. اور جیسے ہی مسجد نبوی میں آتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بوڑھا ہے جو اپنے پاؤں سے روٹی توڑ کر اس کو پانی کے اندر ڈال کر ذرا نم کر کے کھاتا ہے. تو وہ جا کر کہتا ہے کہ شخص تم جا کر فلاں دسترخوان سے کیوں نہیں کھاتے؟ دیکھیے یہ مثالیں ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے نفس کو ایسی غذاؤں کا عادی کر دیا تو یہ جرأت کرے گا، یہ اور زیادہ کا سوال کرے گا۔ میری جان قربان میرے مولا کی، اگر میں چھوٹی چھوٹی چند مثالیں دوں، اس دسترخوان پر نہیں گئے، نانے جوین جو کی روٹی توڑ کر سخت روٹی کھاتے ہیں۔ دوسری جگہ روایت میں ہے کہ آپ کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ سویٹ ڈش تھی وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے لائی گئی، آپ نے اس کو دیکھا، اس کی خوشبو کو سونگھا، کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، روکا، اور پھر آپ نے اپنی فیوریٹ سویٹ ڈش کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیرا ذائقہ تو اور بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر میں نے تجھے کھا لیا تو میرا نفس تیرا عادی ہو جائے گا، میرا حساب کتاب اور دشوار ہو جائے گا، لہٰذا میں نے آخرت کی آسانی کے لیے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ نفس کو مہار کرنے کے طریقے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب اپنے نفس سے ہار ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کے سامنے گیو اپ کر دیتے ہیں، پھر وہ ہم سے بڑے 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 کام لیتا ہے، پھر وہ ہمیں بہت بڑے بڑے چیزوں پر یا خواہشات پر یا ہماری ڈیزائرز پر ہمیں راضی کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے نفس کے سہارے یا اپنی خواہشات کے سہارے یا اپنی ڈیزائرز کے بل بوتے پر چلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہماری باتیں، ہمارے دعوے، ہمارا کہنا کچھ ہوتا ہے اور ہمارا کرنا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ جو فرق آتا ہے نا، یہ فرق ہمیں اپنے وقت کے امام سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز وہ اپنے نفس کو پہچاننا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ میری جان قربان، میرے مولا کے اس فرمان پر آپ فرماتے ہیں، کبھی یہ گمان نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ گمان نہ کرو کہ تم ایک چھوٹی سی دنیا ہو، تم اللہ کی ایک بہت بڑی کائنات ہو، اللہ کا بنایا ہوا ایک عالم ہو، ایک جہاں ہو جو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اور اللہ نے جب تمہیں اتنا بڑا عالم خلق کیا، ایک عالم یعنی دنیا بنایا، ایک جہاں بنایا ہے تم کو، تو اس میں خدا خود سمایا ہے۔ قلب المؤمن حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ میرا خام ہی یہ خیال ہے، کہیں دور ہے وہ حجاب میں، وہ چھپا ہوا ہے یہیں کہیں میری ذات ہی کے حجاب میں۔ لہٰذا اللہ کی ذات، یا پھر ہم کہیں کہ حق کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں، اس کا آغاز میرا مجھ سے ہوتا ہے۔ میں اللہ کی ایک الگ بنائی ہوئی مخلوق ہوں، میں ایک الگ کائنات ہوں، میں ایک الگ دنیا ہوں۔ اللہ نے مجھے الگ صلاحیت سے نوازا ہے، جتنا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں اتنا کوئی مجھے نہیں جان سکتا۔ اور جب میں اپنے آپ کو پہچان لوں گی اور مجھے پتہ ہوگا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں اپنی ان توانائیوں کو، اپنے اس پوٹینشل کو، اپنی اس کیپیبلٹی کو امام کے حضور حاضر کروں گی۔ ہاں، وہ پوٹینشل ہمارا ایکسٹرنل ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنلی ہمیں سب سے پہلے اپنی جنگ کو خود جیتنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہے اور بڑے مقصد تک پہنچنا ہے۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں امام سے یا قریب کر سکتی ہیں یا دور کر سکتی ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو فضیلت ہے نا، آپ یوں کہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا موقع جو ہماری بڑی سے بڑی کوتاہی کو بھی درست کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے حب اہل البیت۔ روایات ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں، بے شمار ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہم اہل بیت کا نام کہیں لکھا ہوا پڑھ لو، جیسے فریمز میں لگا ہوتا ہے، فرمایا اگر اس کو پڑھ لو تو تمہاری آنکھوں کے سارے گناہ معاف، اگر ہمارے ذکر کو سن لو تو تمہارے کانوں کے سارے گناہ معاف، اگر ہمارے فضائل اور ہمارے مصائب کو بیان کرو تو تمہاری زبان کو یہ ذکر پاک کر دیتا ہے، اگر تحریر کرو تو تمہارے ہاتھوں کے سارے گناہوں کی طہارت ہو جاتی ہے، اور وہ تحریر جب تک باقی رہتی ہے تب تک وہ تمہارے حق میں مغفرت کرتی رہتی ہے، طلب مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یہ ذکر کی برکت ہے کہ اس کے طفیل ہم اپنے لیے، کہ میں یعنی اپنی زبان میں کہوں، یہ ایڈوانٹیج ہے نا ہمارے پاس
کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس حب اہل البیت فضائل کی شکل میں بھی ہے اور مصائب کی شکل میں بھی ہے۔ ہمارے کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو ان کے فضائل کو تو مانتے ہیں، مصائب کو نہیں مانتے۔ یہ آپ کے اوپر لطف ہے یا آپ کے اوپر کرم ہے کہ آپ کے سینے میں دونوں پھل ہیں، فضائل کے بھی اور مصائب کے بھی۔ فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، مصائب بیان ہوتے ہیں تو دل رنجیدہ ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا میرا اور آپ کا سہارا ہے، سب سے بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے، اختیار ہے۔ اور بالخصوص آج کا دن جب ہم باقاعدہ ایام عزا کا آغاز کر رہے ہیں، دیکھیے آپ سب نے امام بارگاہ میں خوب اہتمام کیا۔ ابھی جب میں آئی میں آپ سب کو چلتا پھرتا دوڑتا ہوا، کوئی کچھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کا اہتمام کر رہا ہے، تو بندہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا، میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے اس چادر کو کیوں درست کیا؟ میں نے یہاں کیوں جھاڑیاں صاف کر دیں؟ ایک ہی جواب اندر سے آتا ہے، صدیقہ کونین، وہ جس کے احترام میں آدم سے لے کر خاتم تک سب جھک جائیں گے، وہ فاطمہ الزہرا جو جب شفاعت کے لیے ہاتھ بلند کریں گی تو قیامت کی سب سے بڑی شفاعت ہوگی، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی تو عالم انسانیت کی سب سے بڑی استجابت ہوگی، اور جو جنت میں داخل ہوگی تو جنت آباد ہوگی، وہ جس سے ناراض ہوں گی وہ واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ ایسی بی بی کی آمد ہے۔ اس مجلس میں میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ صدیقہ ہیں، فاطمہ ہیں، زہرا ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، بطول العذراء ہے جو اس محفل میں تشریف لانے والی ہیں۔ ہستی کوئی معمولی ہوتی تو پھر ہم ویسے ہی کرتے، اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کھڑے ہو جاتے، اس کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہماری آذان مکمل نہیں ہوتی اگر ہم کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ محمد جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی پلکیں بچھائیں، ہم عزا خانہ سجائیں، ہم اپنے گھروں کو سیاہ کر دیں، ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں، ہم اپنا گھر بار چھوڑ دیں، ہم اپنی زندگی چھوڑ دیں، سب کچھ قربان کر دیں، تو بھی شاید استقبال فاطمہ الزہرا مکمل نہ ہو سکے۔ ہماری تیاری بہت تھوڑی بڑی حقیر سی ہے۔ ہاں ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گی، اگر یہ کہتے کہ بی بی اپنی عزت اور اپنی شان کے مطابق ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں تشریف لاتی ہیں تو ہم خوشی خوشی یہ تیاری کرتے ہیں، لیکن میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو وہ صدیقہ کونین، وہ خاتون جنت اپنے بال پریشان کر دیتی ہیں، وہ اپنا گریبان چاک کر دیتی ہیں، وہ گریہ کناں شکستہ پہلو گریہ کرتے ہوئے اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں، لہٰذا ہم آنسوؤں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، ابو بصیر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محرم کے ایام تھے، امام نے اپنے گھر میں مجلس بپا کی، جو مرثیہ خان تھا وہ مصائب یا مرثیہ بیان کر رہا تھا کہ امام نے میری طرف نظر کی اور فرمایا، اے ابو بصیر تم گریہ کیوں نہیں کرتے؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں گریہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم گریہ تو کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو تو گر رہے ہیں، لیکن حق گریہ ادا نہیں کر رہے۔ ابو بصیر نے پوچھا ہے میرے آقا حسین پر کیسے گریہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، روایت کے جملے نقل کر رہی ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا میرے جد حسین پر ویسے گریہ کرو جیسے میری ماں زہرا جنت میں کرتی، جیسے میری ماں زہرا جنت۔ پوچھا ابو بصیر نے مولا بی بی کیسے گریہ کرتی؟ فرمایا وہ اپنے بال پریشان کرتی، وہ اپنا گریبان چاک کرتی، وہ جنت کی ساری نعمتیں ترک کرتی،
وہ خاک کربلا اٹھا کر اپنے بالوں میں یا حسین کہہ کر نالا بکا کرتی ہے، اے بی بی فاطمہ الزہرا، ہم نے سنا ہے آپ ہر مجلس میں تشریف لاتی ہیں، بال پریشان کیے، آئیے بی بی اپنا رومال پھیلائیے، آنسوؤں کا یہ تحفہ قبول کیجیے۔ اے بی بی آج آپ کے فرزند کا ماتم ہے۔ جب حسین مدینہ چھوڑے، جب حسین مدینہ چھوڑے جانتے ہیں نا مدینہ کیا ہے؟ مدینہ یثرب تھا، لیکن جب رسول تشریف لائے تو مدینۃ الرسول کہا کہ یہ محمد کا شہر ہے، اس شہر میں محمد کی خوشبو ہے، اس شہر میں رسول کی تبلیغات ہے۔ لہٰذا جب اس شہر سے رخصت ہونے کا وقت آیا، 27 رجب کی رات تھی، جب امام حسین نے ہر ایک سے رخصت طلب کی، سب سے پہلے قبر رسول پر گئے، حاضری دی، زیارت پڑھی، اور پھر جب وداع کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام، روایت کے جملے نقل کر رہی ہوں، قبر رسول سے ایسے لپٹ گئے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے بھوک کی حالت میں لپٹ جاتا ہے، اور فرماتے تھے اے نانا میں آپ کے مرقد کی مجاوری چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس امت نے مجھ پر جفا ایسی کی کہ دین کو بچانے کے لیے، آپ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اصلاح امت کے لیے اور قرآن باقی رکھنے کے لیے مجھے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، قبر امام حسن علیہ السلام پر آپ نے زیارت پڑھی، سلام کیا، اور کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے بھائی حسن آپ تو مجھ سے بھی بہتر تھے، لیکن اس امت نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میں آپ سے بھی جدائی طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے حسین ایسے نہ چلتے تھے جیسے 27 رجب کی شب حسین کو چلتے ہوئے دیکھا، ایسے چل رہے تھے جیسے شیر خوار بچہ چلتا ہے، جو چند قدم چلتا ہے اور لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، پھر یا علی کہہ کر اٹھتے ہیں، ایسے چلتے ہوئے قبر زہرا پر تشریف لے کر گئے، سلام دیا تو کیسا دیا؟ السلام علیکہ ایھا الصدیق الشہید والمظلوم، اے میری سچی ماں تجھ کو سلام، اے میری شہید کی کر دی گئی ماں تجھ پر سلام، اے میری مظلومہ تجھ پر سلام۔ اللہ اللہ میرے مولا بتانا چاہتے وہ دروازہ جو زہرا پر گرا وہ حسین کو یاد، وہ پہلو جو شکستہ کیا گیا وہ حسین کو یاد، وہ ظلم جو زہرا پر ڈھایا گیا، جو گواہی چھٹلائی گئی وہ حسین کو یاد۔ عزادارو آج جنت البقیع کی ویرانی کو نہ بھولنا، تصور کیجئے جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع، جہاں آج بھی سایہ نہیں، جہاں آج بھی روشنی نہیں، جہاں آج بھی کوئی مجاور نہیں، جہاں آج بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اللہ جانے یا میرا مولا جانے کیسے جنت البقیع کی زیارتوں کو تمام کیا۔ بس روایت یہ کہتی ہے قبر زہرا سے جواب آیا، قبر زہرا سے جواب آیا، علیک منی سلام یا ایھا المظلوم والمقتوع والمذبوح، میرا سلام ہو تجھ پر اے میرے مظلوم بیٹے، اے میرے مقتول بیٹے، اے میرے ذبح شدہ بیٹے۔ اللہ جانے، قلب زہرا جانے کیسے امام حسین اس قبر سے جدا ہوئے۔ الغرض 28 رجب آئی، جب امام نے اپنا کنبہ تیار کیا
اور مدینہ چھوڑا۔ روایت کہتی ہے جب مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا تو میرے مولا نے سب کو یاد دلایا کہ تمہارے پاس سے کون جا رہا ہے، تمہارے پاس سے کیسی ہستیاں جا رہی ہیں۔ لہٰذا ابوالفضل عباس سے کہا ہے عباس ہماری رخصت کی تمام تیاریاں آپ کیجئے۔ ابوالفضل عباس نے رخصت کی تیاریاں کیسی کی؟ جیسے امیر المومنین جناب فاطمہ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے ویسی کی۔ آپ نے کوفہ مدینے کی گلی میں اعلان کیا، فرمایا اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے مدینے والی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کے گھر والے آ رہے ہیں، زہرا زادیاں آ رہی ہیں۔ یہ اعلان جو ہوا سجی ہوئی عماریاں لائی گئیں، تمام بیویاں عماریوں پر سوار ہوئی، لیکن جب شبیہ علی، جب ثانی زہرا کے باہر آنے کا وقت آیا، ایک جانب سے عباس نے اپنا بازو بڑھایا، جناب علی اکبر نے اپنا زانو بلند کیا، جناب زینب پورے اہتمام کے ساتھ عماری پر سوار ہوئی۔ میں کہوں گی اے مسلمانوں آج کا دن یاد رکھنا، زہرا زادی کیسے سوار ہوتی ہے، زہرا زادیاں کس اہتمام سے آتی ہے۔ ایک آج کا لمحہ ہے اور ایک 11 محرم ہوگی جب بے کجاوا عماریاں ہوں گی اور زینب کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، زینب فریاد کر کے کہے گی ہائے زینب اجڑ گئی۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جاع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقص دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ فاطمہ بنت قاسم علی، مشتاق علی قاسم علی، محمد قاسم علی، زاہدہ بنت حسن علی، زرینہ بانو، اصغر علی محمد علی، یوسف علی محمد علی، اصغر علی ہمانی، آزاد علی پیار علی، غلام مہدی خواجہ اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد